والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اتنی جامع اور اتنی مانع ہے کہ اگر جن 10 صفات کا ذکر پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے، اور پروردگار عالم نے اس بات کی ضمانت اور ایشورنس دیا ہے کہ اگر ایک بندہ مومن اپنے اندر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر جو 10 اوصاف حمیدہ اور 10 کوالٹیز کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے، اگر ان تمام کی تمام 10 صفات سے بندہ اپنے آپ کو متصف کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے گویا کہ جنت کی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کر دیا اسی دنیا کے اندر اپنے حبیب کے ذریعے سے، جس کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور فرمایا اعد اللہ لهم مغفرہ، پروردگار عالم نے ان تمام 10 صفات کے حاصل کرنے والے اور 10 صفات کو اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان تمام کی تمام 10 صفات کے اوپر گفتگو نہیں کی جا سکتی، اور شاید کہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سے قبل بھی اسی آیت مبارکہ کے اوپر میری گفتگو ہوئی تھی، لیکن چونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان کی آمد ہے، اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ آنے والے خطاب کے اندر بھی 1 بائی 1 ایک کے بعد ایک ان المسلمین والمسلمات، جو پہلی صفت ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، تو یہ جو پہلی صفت ہے مسلمان ہونا، انشاءاللہ میری گفتگو کا محور آج اسی کے اوپر ہوگا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو وہ بندہ مومن کہلاتا ہے، وہ بندہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اب آپ یوں سمجھے کہ اسلام کے لانے کے بعد اور ایمان کے قبول کر لینے کے بعد بندہ مومن کو اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جو قرآن مجید کے احکامات ہیں، اوامر اور نواہی ہیں، اس کو زندگی کے اندر کس طریقے سے لانا ہے، اور اللہ کے قوانین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانی زندگی کے اندر اور خاص طور پہ مومن کی زندگی کے اندر، چاہے وہ فرد واحد کا معاملہ ہو یا پوری جماعت کا معاملہ ہو یا پورے ایک گھرانے کا معاملہ ہو یا پورے معاشرے کا معاملہ ہو یا پورے سماج اور سوسائٹی کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ قانون قرآن مجید کے اندر یہ ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے انسانی زندگی کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر۔ جس طریقے سے انسان کے اس جسم کے اندر سے اگر روح نکال لی جائے، اس کی روح سلب کر لی جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، جہاں سے چاہو کاٹ لو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لاچار ہے۔ لیکن اب روح جسم کے اندر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہاتھ فنکشن کر رہا ہے، ہمارے پاؤں فنکشن کر رہے ہیں، ہماری زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، ناک سونگھتا ہے، کان سنتا ہے، پاؤں کے ذریعے سے ہم چلتے ہیں۔ لیکن یہ تمام کے جو فنکشنز ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ زبان بولتی ہے، ہاتھ نہیں بول سکتا، ہاتھ پکڑتا ہے، زبان نہیں پکڑ سکتی، پاؤں چلتا ہے، ہاتھ سے نہیں چلا جا سکتا۔ تو جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہیں انسان کے جسم کے اندر، یہ تمام کے تمام جو حرکت میں ہیں، جو فنکشن کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، ان کا عمل، ان کا فنکشن ایک دوسرے کے ضد میں ہے، اپوننٹ ہے، اپوزیشن میں ہے، خلاف میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے اندر یونیٹی پیدا کر دیا، اتحاد پیدا کر دیا، اتفاق پیدا کر دیا۔ کیسا اتفاق ہے، کیسا اتحاد ہے کہ اگر ہمارے پاؤں کے اندر زخم ہوتا ہے یا ہمارا پاؤں انجرڈ ہو جاتا ہے تو اس پاؤں کی تکلیف کو صرف پاؤں ہی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس تکلیف کا اثر ہمارا ہاتھ بھی فیل کرتا ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک پارٹس اس کو فیل کرتے ہیں۔ سر میں درد ہو رہا ہے، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر آنکھ یہ کہے کہ اگر باڈی کے اندر جو ہے درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن آنکھ یہ بولے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں تو سو جاتی ہوں آرام سے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ باڈی کے اس آلام، اس تکلیف، اس درد کے اندر جسم کا ایک ایک پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ شریک اور سہیم ہے، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اس کے تمام فنکشنز کے اندر۔ اور یہ اتحاد آپس کے اندر کیوں پیدا ہوا، یہ یونیٹی آپس میں کیوں پیدا ہوئی کہ پاؤں کے درد کو ہاتھ بھی محسوس کرے، آنکھ بھی محسوس کرے، آنکھوں سے بھی جو ہے آپ کو آنسو آئے۔ یہ تکلیف کا احساس ایک پارٹ پہ لگنے سے تمام کے تمام پارٹس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہے صرف اور صرف کہ پروردگار عالم نے اس جسم کے اندر روح پھونک دیا ہے، اس روح کی وجہ سے یہ جسم کے سارے فنکشنز ایک دوسرے کی ضد ہونے کے خلاف بھی وہ ایک دوسرے سے یونائٹ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں۔ اگر جسم سے روح نکال دی جائے تو یہ جسم مردہ کہلاتا ہے۔ بس بزرگوں دوستو، اسی طرح آپ قیاس کیجئے اپنی زندگی کو، چاہے وہ فرد واحد کی زندگی ہو، اگر کسی شخص کے اندر سے اسلام کا قانون نکل گیا، اللہ سے اس کا رشتہ کٹ گیا، رسول سے اس کا رشتہ کٹ گیا، قرآن کی تعلیمات سے وہ کوسوں دور چلا گیا، اور اس دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، اس کو اس نے پس پشت ڈال دیا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ انسان کیا ہے؟ ایک مردہ جسم کی طرح ہے۔ اسی
مثال کو ہم اپنے گھر کے اندر منطبق کر کے دیکھیں، قیاس کر کے دیکھیں۔ بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، عزیز و اقارب ہیں۔ بیٹے کا خیال الگ ہے، بیوی کا خیال الگ ہے، ماں کا خیال الگ ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں ان تمام کے آرا کسی بھی چیز کے بارے میں مختلف ہو سکتے ہیں، سوچ مختلف ہو سکتی ہے، سوچنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو کر کے، متحد ہو کر کے، متفق ہو کر کے، یکجا ہو کر کے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا اور ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس کے اندر یہ جو اسلامی تعلیمات کی روح ہے، وہ اسلامی تعلیمات کا چلن، قرآن مجید کا امپلیمنٹ، اللہ کے رسول کے احکامات کا نفاذ انسان کی فرد واحد کی زندگی میں، ایک گھر کے سارے افراد کی زندگی میں، ایک سوسائٹی اور معاشرے کے سارے افراد کی زندگی میں اگر جو ہے اسلام کا نفاذ ہو جائے، قرآن کے قانون کا نفاذ ہو جائے، تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ایک جسم کے اندر ایک پارٹ پہ تکلیف تھی، اس پارٹ کی تکلیف کو جسم کا ہر ایک حصہ محسوس کر رہا تھا، اب ایک گھرانہ اگر دیندار ہے، ایک معاشرہ اگر دیندار ہے، اسلامی قوانین کا نفاذ ہے، تو گھر کے اندر ایک فرد کی تکلیف پورے کے پورے گھر کے افراد کی تکلیف تصور کی جائے گی، اور ایک گھر کے اندر ایک شخص کی خوشی پورے خاندان کی خوشی جو ہے ہوگی۔ یہ کب؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان جو اجتماع پیدا کیا ہے، جو اتحاد و اتفاق اور یونیٹی پیدا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا قانون انسانوں کی زندگی کے اندر ایک روح کی مانند رکھتا ہے۔ کسی گھر کے اندر اسلامی نظام نہ ہو، قرآن کا قانون نہ ہو، رسول کی محبت نہ ہو، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے خالی ہو اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر عمل پیرا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ کبھی یونیٹی پیدا نہیں ہو سکتی، اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی وہ تعلیمات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے درجات مختلف بنا دیے۔ بیٹے کا حق باپ کے اوپر کیا ہے، یہ اللہ نے بتلا دیا قرآن میں۔ باپ کے اوپر بیٹے کا حق کیا ہے، بیوی اور شوہر کے آپس میں ایک دوسرے پہ حقوق کیا ہیں، اور بیٹا اپنے ماں باپ کے تئیں کون سی محبت کا اظہار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی وحدانیت کے بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے قانون بتلا دیا کہ اے مسلمان مرد، کیا کرو تم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ حسن سلوک سے پیش بندہ کب آئے گا؟ جبکہ قرآن کا قانون اس کی زندگی میں آ جائے، تو جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، اس کو وہ مقام، اس کو وہ مرتبہ بندہ خود بخود جو ہے دینے لگے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو چیز کو جوڑنا ہو، اگر پیپر کو چپکانا ہے تو گلو کا استعمال کرتے ہیں، تیسری چیز۔ اگر دو لکڑی کو آپس میں جوڑ دینا ہے تو کیل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور دو کپڑے کو آپس میں جوڑنا ہے تو سوئی اور دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کہ دو چیزوں کو ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ دو فرد کو ملانے کے لیے یا پھر آپس کے اندر مختلف لوگوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک چیز رکھ دی ہے، اور وہ ہے دین اسلام کا نظام، اسلام کا قانون۔ اگر یہ اس کے اندر آ جائے تو ایک بندہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑ جائے گا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر یہ قانون آ جائے گا تو پھر گھر کے اندر بھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے عزیز و اقارب کے ساتھ جو سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جو رشتوں کو آپس میں جوڑنے کا حکم دیا ہے،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان رشتوں کو معمولی باتوں کے اوپر توڑ دیا کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ عزیز و اقارب کے درمیان محبت، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت، پورے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ایکسیر کا کام کرتی ہے، جو نسخہ کیمیا ہے، تو وہ صرف اور صرف یہ دین اسلام کا بہترین صاف اور شفاف نظام ہے، اگر انسان اس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر اپنا لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر، تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ایز اے ریلیجن، ایز اے مذہب۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جو دین اسلام ہے، کہ جس کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے۔ لیکن لا الہ الا اللہ صرف زبان سے پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت، یہ گواہی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ تو عرب ہے یا عجم تیرا لا الہ الا اللہ، تو عرب ہے یا عجم تیرا لا الہ الا اللہ، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی تو مسلمان ہے۔ عرب ہو یا عجم ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد جو انسانوں کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، جب وہ مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ شیخ شیرازی نے کہا تھا شاید کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ الا را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرا جسم جو ہے کانپ جاتا ہے، تھرا جاتا ہوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کی راہوں کی جو مشکلات ہیں میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ تو قرآن مجید نے کہا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 108 کے اندر، 208 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، گرچہ کہ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، یہودیوں کی جو روش تھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن آج ہماری حالت کچھ اس طرح ہے کہ بالکل یہودیوں کی اس حالت کو ہم آج مسلمانوں کی زندگی کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں۔ یہودیوں کی جو حالت تھی، اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے تھے بار بار، آج ہماری امت مسلمہ کا بھی وہی حال ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بالکل بہترین سب سے دنیا کا قانون موجود ہے قرآن کی شکل کے اندر، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا تھا یہودیوں کے لیے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو اس شخص کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر؟ کیا ہوگا اس شخص کا بدلہ جو اللہ کے قانون کے کچھ حصوں پہ ایمان لائے اور اللہ کے قانون کے کچھ حصوں کو پامال کر دے، پس پش ڈال دے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، اللہ کے قرآن مجید کے بعض قوانین پہ عمل پیرا ہونا اور بعض قوانین کو پس پش ڈال دینا، چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب ہے ایسا، خزي فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کے اندر اے مسلمانوں، اے یہودیوں، تمہارے لیے رسوائی کا باعث بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کے مطابق قرآن مجید کا یہ حکم بالکل سراسر صحیح ہے کہ اگر تم اللہ کے بعض قانون کو مانتے ہو، بعض قانون کی دھجیاں اڑاتے ہو، تو اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرے گا،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے میدان کے اندر تو اور زیادہ جو ہے تمہارے اوپر عذاب کو لوٹایا جائے گا، عذاب کو بھیجا جائے گا۔ دین اسلام کی جو خصوصیات ہیں اور دین اسلام کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو اچھائیاں ہیں، آپ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کریں اور پڑھیں تو مذہب اسلام کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے پاکی کا، نظافت کا، صفائی اور ستھرائی کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النظافت شطر الایمان، کہیں فرمایا الطہور شطر الایمان، کلینلینس از اے ہاف فیتھ۔ آدمی پاک ہو، صاف ہو، صفائی کا خیال رکھتا ہو تو صفائی، نظافت یہ کیا ہے؟ ایمان کا آدھا حصہ قرار دے دیا گیا۔ کہیں اور آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ نماز کا حکم دیا گیا، 5 وقت نمازیں فرض ہیں، لیکن نماز کو آنے سے پہلے کنڈیشن ہے وضو کر کے آنا ہے، ایبلیوشن، یہ چہرے کو، ہاتھ کو، پاؤں کو دھونا ہے۔ اب آپ وضو کر رہے ہیں، کیا ہے وضو کے اندر فرائض؟ کہتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ دونوں ہاتھ دھونا کہنیوں سمیت، نمبر 1۔ چہرہ دھونا، چہرہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ فرض نمبر 3، چوتھائی 1/4 سر کا مسح کرنا، مینس پوچھنا، وائپ کرنا، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھے یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، اینکل جو ہے ہمارا، وہ اینکل کے ساتھ دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض قرار دے دیے گئے اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ اب وضو کرتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ آدمی باہر کام کاج میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے، جتنے بھی پولیوشن ہوتے ہیں وہ انسان کے جو انکورڈ حصے ہیں، آپ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، انکورڈ کھلا ہوا حصہ، وہاں پہ آلودگی آ جاتی ہے، دھول اور مٹی لگ جاتی ہے، بہت سارے جراثیم ہاتھ کے اندر آ جایا کرتے ہیں۔ باہر انسان نکلتا ہے، یہ گرد و غبار انسان کے چہرے پہ آ جایا کرتی ہے، پاؤں کے اندر بہت ساری جو ہے گرد و غبار آ جایا کرتی ہے۔ حکم دیا گیا کہ 5 وقت نمازیں فرض ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے پہلے ضروری ہے کہ تم وضو کر لیا کرو، بغیر وضو کے نماز ہی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ کیا پاکی ہے، کیا صفائی ہے۔ واش روم جاتے ہیں تو کہا گیا کہ استنجا کیا کرو، پانی سے دھویا کرو، تاکہ پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے تمہارے اٹھنے کے بعد پھر سے تمہارے کپڑوں پہ نہ آ جائیں۔ لیکن اب دیکھیے نان مسلمز حضرات، جو لوگ پانی کا استعمال نہیں کرتے، پیشاب کیا اٹھ کر کے آ گئے، تو ان کا کیا حال ہے؟ صبح سے لے کر کے شام تک ان کے بازو بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اتنا تعفن پیدا ہونے لگتا ہے ان کے کپڑوں کے اندر سے۔ میں نے اس سے قبل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑے میتھس کے لیکچرر نے ایک کوشچن کیا تھا ایک مرتبہ کالج کے اندر کہ مسلمانوں کے اندر لوگ روزانہ غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ حفظان صحت کے اعتبار سے، صحت مندی کے اعتبار سے، جہاں واکنگ کرنا، کم کھانا، وقت پہ سونا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ روزانہ غسل کرنا، حکماء کہتے ہیں، طبیب، کہ روزانہ غسل کرنا یہ بھی آپ کی صحت کے لیے ایک حفاظت کا ضامن ہو سکتا ہے، روزانہ غسل کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ نان مسلم روزانہ غسل کرتے ہیں، مسلمان روزانہ غسل نہیں کرتے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، سب کے اوپر یہ اطلاق نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ غسل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو 1 دن کے بعد کرتے ہوں گے، 2 دن کے بعد کرتے ہوں گے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مسلمان غسل نہیں کرتا، لیکن ہندوؤں کے پاس ہر کوئی غسل کرتا ہے روزانہ۔ میں نے کہا یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ آپ لوگ پیشاب کو جاتے، پانی کا استعمال نہیں کرتے،
قطرہ جو ہے آپ کے کپڑوں کے اوپر آتا ہے، شام ہوتے ہوتے پیشاب کی اتنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے بازو بیٹھنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کے لیے روزانہ نہانا ضروری ہے۔ اگر مسلمان روزانہ نہیں نہاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہانا بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو صحابہ کرام پانی کے ساتھ مٹی کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ آج پیپر یعنی ٹوائلٹ پیپرز بن چکے ہیں، اس ماڈرن دور کے اندر ترقی یافتہ دور ہے، لیکن مغربی ممالک کا دورہ کریں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ بعض جگہوں پہ ٹوائلٹ کے اندر تو وہ کنڈی بھی نہیں ہوتی لگانے کے لیے، کھلا ہوتا ہے۔ اور جہالت ایسی ہے کہ ہم سنتے تھے کبھی کہ ایک ہی حمام میں سب ننگے، ایک ہی حمام میں سب ننگے۔ لٹرلی میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ایک کمپنی تھی، اس کے اندر یہاں سے وہاں تک نہانے کے لیے شاورز لگے ہوئے تھے، کمبخت پورے کے پورے لائن سے بالکل نیکڈ، مادرزاد ننگے، انڈر ویئر بھی نہیں، اور اس طریقے سے پورے کھڑے ہوئے ہیں اور نہا رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں ٹھہرے ٹھہرے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب شرم و حیا تیرے اندر سے ختم ہو جائے تو تو جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے، جانور میں اور تجھ میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اسلام کا وہ پیارا قانون ہے کہ پاکیزگی کو، صفائی کو، نظافت کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا، اور طہور شطر الایمان، ہم کو تو جو ہے ڈھیلے کا استعمال کے ساتھ پانی کے بھی استعمال کی کہا گیا۔ مغربی کلچر کے اندر ٹوائلٹ پیپرز ہیں، پانی کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے پیپر ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اب وہ صرف پیپر سے اگر آدمی واش روم سے باہر آئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح کی صفائی ہوگی اور کس طرح کی جو ہے وہ نظافت ہو سکتی ہے۔ تو یہ وضو کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، قانون یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے مومن ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کہنیوں تک، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو جو ہے ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ قرآن کا حکم ہے، وضو کا حکم ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح بھی کرو، وارجلکم الی الکعبین۔ آگے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو، ناپاک ہو تو غسل کر لیا کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ آج کا ڈاکٹر کیا کہتا ہے، آج کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ اگر ایک عورت اور مرد کا جنسی ملاپ ہوتا ہے، سیکشول افیئر اگر دونوں کا ہوتا ہے، تو اس سیکشول افیئر کے بعد انسان کے جسم کے مسام سے جو پسینے نکلتے ہیں اور اس سے جو پولوشن پیدا ہوتا ہے، اس سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس آلودگی کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی غسل کر لے۔ ڈاکٹر آج اعتراف کر رہے ہیں غسل کر لے، کیونکہ پسینے سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، پولوشن پیدا ہوتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد وہ آلودگی ختم ہو جاتی ہے، وہ پولوشن جو ہے ختم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو، ناپاک ہو، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، بیمار ہو، سفر میں ہو، یا قضاء حاجت سے کوئی آیا، پانی نہیں ملا، مجبوری ہے۔ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اب یہاں پہ قرآن نے دوسرا مسئلہ بیان کیا، تیمم کا، پہلے وضو کا تھا، غسل کا تھا، اب تیمم کا، کہ اب سفر میں ہو، پانی نہیں ملا، میاں بیوی کی مقاربت بھی ہو گئی۔ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی بیوی کو چھوا، جمع کیا اس کے ساتھ، ہم بستری کی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم کو پانی نہیں ملا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اب تم کیا کرو، مسح کرو، تیمم کرو پاک مٹی سے۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اب تم مسح کر لو اپنے ہاتھ کا بھی، اپنے چہرے کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم بہ
اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حرج میں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو گویا کہ 3 مسائل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر وضو کا، غسل کا اور تیمم کا حکم دیا۔ یہ کیا ہے؟ النظافت شطر الایمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظافت، پاکی اور صفائی کیا ہے؟ یہ جو ہے ایمان کا آدھا جز ہے، ایمان کا جو ہے یہ ایک آدھا حصہ ہے۔ تو یہ ہے وہ ہمارا دین کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے ایز اے ریلیجن، ایز اے مذہب اسلام کو تمہارے لیے جو ہے پسند کیا ہے۔ اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، یہ وہ اچھائیاں ہیں کہ کسی بھی دنیا کے مذاہب کے اندر آپ ان خوبیوں کو تلاش کریں تو یہ خوبیاں جو ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ میں نے کہا تھا کہ اسلام کا قانون انسانی زندگی کے اندر، مومن کی زندگی کے اندر ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جسم سے روح نکل جائے تو وہ مردہ کہلاتا ہے، ڈیڈ باڈی، اور اگر ایک مومن کے اندر سے اسلام کا قانون اور رسول کی سنت سے وہ خالی ہو جائے تو وہ ایک چلتا پھرتا ایک لاش کی طرح ہے، وہ ایک مردے کے مانند ہے، وہ جس کے اندر اسلام کی روح جو ہے باقی نہیں۔ اسلام کی روح اگر باقی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کس طرح کرو تم۔ بیٹے کے اوپر باپ کے کیا حق ہیں، بیٹے کے اوپر ماں کے کیا حقوق ہیں۔ ایک قوی اور مضبوط آدمی کے لیے سامنے بوڑھا شخص کھڑا ہوا ہے تو اس کی عظمت اور اس کی حرمت کیا ہے۔ اسلام نے ادب سکھلایا، اسلام نے نظافت سکھلایا۔ یہ اچھی باتیں اور یہ سنہری باتیں صرف اور صرف مذہب اسلام کا خاصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے پہ ایک محبت بھری نگاہ ڈال لے تو اس کو ایک حج مبرور اور عمرے کا ثواب مل جاتا۔ اب اس حدیث کو پڑھو، سنو کہ ماں باپ کے چہرے پہ محبت بھری نگاہ سے حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، اور آج کا ہمارا معاشرہ جگہ جگہ کے اوپر اولڈ ایج ہوم بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اب کون سے عمرے کا ثواب ملے گا اور کون سے حج کا ثواب ملے گا؟ اولڈ ایج ہوم، ماں باپ کو صرف پیسے دے دینا کافی نہیں ہے، کہیں لے جا کر کے ایک کونے میں پٹک دینا کافی نہیں ہے، بلکہ بوڑھے ماں باپ کو آپ کا کچھ وقت بھی چاہیے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر گفتگو کریں، ان کو سنیں، اپنا وقت دیں ان کو۔ پیسے سے زیادہ قیمتی آپ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ واقعے کے اندر لکھا ہے کہ ایک انگریز عورت نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ مقدمہ کیا تھا کہ میرا بیٹا میرے گھر کے اندر رہتا ہے، ساتھ میں اس نے ایک کتا پال رکھا ہے، اپنے اس کتے کو نہلانے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے وہ خرچ کرتا ہے، لیکن میں اسی گھر میں ہوتی ہوں اور میرے پاس آ کر کے ایک تھوڑا بھی وقت نہیں دیتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ بات کر سکوں، گفتگو کر سکوں۔ لہٰذا میری درخواست ہے کورٹ سے، جج سے، کہ میرے بیٹے کو اس بات کے اوپر جو ہے مجبور کرے کہ وہ جہاں کتے کو وقت دیا کرتا ہے، کچھ وقت جو ہے مجھے بھی دیا کرے تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکوں۔ بیٹے نے بھی وکیل ہائر کیا، جج نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ ویسٹرن کلچر کا جو ماحول ہے، فیملی سسٹم تو ہے نہیں، فیملی سسٹم بھی یہ مذہب اسلام کا طر امتیاز ہے، کہیں اور نہیں ملتا،
دیکھتے ہیں روڈ پہ کتے کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، بچہ ہے ہی نہیں۔ باپ اپنی ذمہ داری بیٹے کے تئیں سمجھتا ہی نہیں، سالوں سال تک بچے 15 سال کے بعد یونیورسٹی کی فیس پے کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں اور اسکالرشپ لیتے ہیں یا لون لیتے ہیں، اور یونیورسٹی کی فیس کئی سالوں تک پیمنٹ کرتا رہتا ہے بچہ۔ 16 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد باپ کا کوئی بھی حق بچے کے اوپر رہتا ہی نہیں، دونوں الگ الگ۔ کیفیت تو یوں ہے کہ ایک بیوی کو اگر ایک سگریٹ کی ضرورت پڑ گئی تو وہ جو ہے عاریتاً شوہر سے لیتی ہے کہ پھر بعد میں واپس کر دوں گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو ایک سگریٹ بھی دینے تیار نہیں ہے، چونکہ اسلام نہیں ہے وہاں۔ اسلام روح کا کام کرتا ہے دو شخص کو ملانے کے لیے، اسلام نہیں ہے تو جتنی بھی محبت ہوگی وہ بالکل پانی کا جو شیلو واٹر ہوتا ہے روڈ کے اوپر، پٹ ایک چھوٹا سا گڑھا، گاڑی کا ایک ٹائر گیا پانی اڑ گیا ختم، ایسی محبت ہوگی، بالکل سطحی محبت اوپر کی۔ لیکن اسلام اگر ایز اے روح انسان کی زندگی میں آ جائے تو پھر جو ہے وہ محبت ایسی ہوگی کہ سامنے والے کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہوگی اور سامنے والے کی خوشی اپنی خوشی محسوس ہوگی۔ جج نے کیا فیصلہ دیا کہ چونکہ اس کی عمر 16 سال کی ہے، لہٰذا اس نے کتے پال رکھے ہیں، لہٰذا کتے کی لائبلٹی، کتے کی ذمہ داری نہلانا دھلانا کھلانا تو یہ اس کی لائبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن 16 سال کی تم ہو چکے ہو، لہٰذا اس بچے کے اوپر اپنی ماں کی کوئی لائبلٹی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ جب معاشرہ ایسا ہو، ماحول ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں محبت کیا ہوگی؟ سطحی محبت ہی ہوگی۔ ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اپنے ایک پروفیسر کا واقعہ لکھا کہ کسی مغربی ممالک کا سفر ہوا ان کا، تو ان کے پروفیسر بتا رہے تھے کہ ایک آفس میں گئے تو اچانک ایک نوجوان سے ملنا تھا، اس کو ایک کال آیا کہیں سے اور پتہ چلا کہ تمہارے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس نے جو ہے اس ٹیلی فون پہ سامنے والے سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ڈیڈ باڈی کو سیمیٹری سروس جو ہے تدفینی خدمات ہوتی ہیں باہر، وہی لوگ لے جا کر کے تدفین کرتے ہیں، لہذا جو سیمیٹری سسٹم ہے تدفینی خدمات، ڈیڈ باڈی کو ان کے حوالے کر دو اور جو بھی بل ہوتا ہے میں پیمنٹ کر دوں گا۔ پروفیسر صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، جا کر کے تم آخری دیدار نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب زندگی کے اندر دین نہیں آتا ہے، اسلام نہیں آتا ہے، تو اس کو کیا معلوم کہ ماں کی اہمیت کیا ہے اور جو ہے باپ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اہل مغرب جتنے کتے اور بلیوں سے جو ان کا عشق ہے، جو ان کی داستان، تو کافی دلچسپ ہے۔ ایک قاہرہ کا اخبار ہے الاہرام، عربی کے اندر ایک نیوز چھپی تھی جس کے اندر لکھا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ایک بلی جو ہے دھوکے سے جنوبی کوریا کی شپ میں سوار ہو گئی، بلی دھوکے سے۔ اب جیسے بلی سوار ہو گئی جنوبی کوریا کی اس شپ کے اندر، اب نیوزی لینڈ کے پورے حکام پریشان، اب جتنے بھی جو ہے یہ پانی کی جہاز نیوزی لینڈ کو آنے والی تھی تمام سے رابطہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے اس بلی کو واپس جو ہے نیوزی لینڈ بلا لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو نیوزی لینڈ کی شہریت رکھتی ہے، اگر وہ جنوبی کوریا چلی گئی اس کو کوارنٹائن ہونا پڑے گا، اور کوارنٹائن ہونے کی وجہ سے اس کے نفسیاتی دباؤ پڑے گا اس کے اوپر، اس کے ذہن و دماغ پر غلط اثر پڑے گا۔ بلی سے محبت، کتے سے محبت، ماں سے محبت نہیں، یعنی ماں باپ کی اہمیت کتے بلی سے بھی گری ہوئی ہے ان کے نزدیک۔ سعودی عرب کا ریاض ایک اخبار ہے، اس کے اندر 2006 کے اندر 6 جنوری کی ایک رپورٹ چھپی تھی، وہ بھی بڑی دلچسپ تھی۔ سیکس اسکینڈل کے اندر ملوث رہنے والے بدنام زمانہ امریکہ کے صدر بل کلنٹن صاحب اپنی بیوی محترمہ ہلاری کلنٹن کے ساتھ کسی بہت ہی بہترین آب و ہوا کے اندر چھٹیاں گزار رہے تھے کہ اچانک 6 جنوری کو ان کا کتا جو گھر کے سامنے چہل قدمی کر رہا تھا اور ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔
ڈوبی نام تھا کتے کا۔ جب واپس تشریف لائے، چونکہ یہ صدر ہیں امریکہ کے، تو صدر صاحب نے ایک اپنا تعزیتی بیان دیا پریس کانفرنس کے اندر کہ یہ جو ہے میرا جو کتا تھا یہ میرے گھر کا ایک فرد تھا، ہمیں اس کے جانے کا بہت غم اور افسوس ہے اور آئندہ بھی اس کی یاد ہمیں آتی رہے گی۔ 19ویں صدی کے اندر، 19ویں صدی کے 10ویں یا 40ویں دہائی کے اندر ایک اور صدر تھا، یہ واقعہ تھا نیو یارک، واشنگٹن کے اندر ایک اور صدر نے جب انتخاب جیت لیا تو اس کے بعد انہوں نے جو اسپیچ دیا تھا، ہیری ٹرومن نام تھا ان کا، یہ صدر تھے امریکہ کے۔ جب انہوں نے اپنا اسپیچ دیا خطاب جیتنے کے بعد، ٹائٹل جیتنے کے بعد صدر بن گئے، تو خطاب کیا تھا واشنگٹن کے اندر کہ واشنگٹن کے اندر اگر کسی کو کوئی دوست بنانا ہے تو وہ جو ہے کسی کتے کو اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ کتے کے لیے 7 اسٹار ہوٹلز موجود ہیں، کتے کے لیے قیمتی سے قیمتی بیلٹ موجود ہیں، کتے کے لیے اب فرانس نے شاور بھی تیار کر لیا ہے، کتے کے لیے کار کے اندر ایک علیحدہ سیٹ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ تو کتے سے لاڈ پیار اور محبت کی جو داستان ہے، جو عشق ہے اہل مغرب کا، وہ آپ بہتر طریقے سے جو ہے جانتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں کتے اور بلیوں کی جن کے نام سے جو ہے کروڑوں کی پراپرٹی بھی لکھ دی جاتی ہے، اور بالکل ایسے حقدار ہوتے ہیں جیسے جائیداد کے اندر ایک لیگل ہائرس جو ہے حقدار ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر اسلام وہاں پہ نہیں ہے اور اسلام نہیں رہنے کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ انسانیت کیا ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، صفائی کیا ہے، نظافت کیا ہے، ان چیزوں کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ کتے سے بھی بدتر جو ہے ایک ماں کی اہمیت ہے۔ ماں کو اہمیت نہیں دی جاتی، چند لمحے کے لیے ماں کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن جو ہے کتے کے لیے وہ گھنٹوں لگا سکتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام نے کہا کہ اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کو محبت بڑی نگاہ سے دیکھ لے تو اس کو حج مبرور اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک ضعیف شخص کے سامنے ایک توانا مضبوط اور طاقتور نوجوان ہے اور اس بوڑھے شخص کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، تو حدیث کے اندر ہے کہ وہ اس کی اہمیت ایسی ہے اس شخص کی جس نے کسی بوڑھے کی عزت کیا، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کا احترام کیا، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اخلاق، یہ کردار صرف اور صرف مذہب اسلام کا جو ہے طر امتیاز ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی اور قرآن جیسی دولت سے جو ہے نوازا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو، اور دین اسلام کو ایز اے روح ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا گھر، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ انشاءاللہ جو ہے ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔